سال 2020 مارچ کی 29 تاریخ اور قرآن مجید کی 103 نمبر سورۃ العصر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی، یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے، واو حرف قسم ہے، اور العصر کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ۔ وقت عصر بھی اس سے مراد لی گئی ہے، لیکن وہ زمانہ جو تیزی سے گزرتا ہو۔ عصر کے وقت دن جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈھل رہا ہوتا ہے۔ سورۃ العصر پہ اور اس والعصر پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے، اور جتنا بھی کہا گیا ہے وہ کم ہے۔ اس کے اندر بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ والعصر قسم ہے زمانے کی، یا تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے۔ یہ ہماری عمر بھی گزر رہی ہے، زمانہ بھی گزر رہا ہے، جو بھی وقت ہے گھڑی کے اوپر جو سیکنڈ کی سوئی ہے اس کی رفتار سے یہ چیزیں جو ہیں گزر رہی ہیں۔ اس میں جو ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹا میئربل یونٹ ہے، میئربل یونٹ تو چھوٹے بھی ہیں، نینو سیکنڈز بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک دن کو اگر ہم لے کے چلیں اور اس کو اگر ہم والعصر کے پیمانے پہ لے کے چلیں تو سب سے بہترین مثال جس نے بھی یہ دن گزارا ان میں سب سے بہترین مثال اور مثالی دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا بھی ہے کہ اگر تمہیں کوئی مثال چاہیے، کوئی نمونہ چاہیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین مثال تمہارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی ہے۔ تو ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم ایک دن کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ 8 برابر حصے نہیں ہیں، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، لیکن ہر حصے کے آخر پہ اس چیز کا اہتمام ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اور دن کا ایک سیگمنٹ یا ایک حصہ ختم ہونے پہ اور دوسرا حصہ شروع ہونے پہ انسان اللہ کے سامنے اپنا سر کو جھکائے، بندگی اختیار کرے، اور پھر دوسرا حصہ شروع کرے۔ تو اس طرح سے 8 حصے بنتے ہیں دن کے۔ اگر ہم بالکل آغاز سے لیں تو جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن شروع ہوتا تھا، جہاں سے آپ بیدار ہوتے تھے نیند سے، تو وہ ہے تہجد کا وقت۔ تو یہ پہلا حصہ ہے کہ جہاں سے انسان اپنے دن کا آغاز کرے گا، اٹھے گا، تیار ہوگا، وضو کرے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد تہجد سے فجر تک کا ایک سیگمنٹ ہو گیا، اور پھر فجر جو ہے وہ دوسرا سٹاپ ہے، دوسرا مقام ہے، دوسرا سیگمنٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز۔ اس کے بعد اشراق کی نماز ہے، پھر اس کے بعد چاشت کی نماز ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، اور پھر عشاء ہے۔ یہ 4 سیگمنٹس یا 4 حصے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے اپنے دن کو انالائز کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حصوں میں کیا کیا کرتے تھے، یا قرآن مجید میں، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے دن بنایا تمہارے لیے معاش کے لیے، اور دن کو روشن بنایا کہ تم اس میں معاشی جد و جہد کرو، اور رات کے بارے میں جیسے قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور پھر یہ بھی کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا، سکون کے لیے بنایا۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے رات کی جو نشانی اس کو مدھم کر دیا اور دن کو ہم نے روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پہ اٹھتے تھے، اور فجر تک معمول یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن مجید آپ پڑھتے تھے وہ اس حصے میں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے، اور آپ کو تو ظاہر آپ قرآن مجید کے پہلے حافظ تھے، آپ کو سارا قرآن مجید یاد تھا، اور آپ لمبی لمبی صورتیں اس وقت پڑھا کرتے تھے۔ یعنی دن کا وہ حصہ جس میں سب سے زیادہ لمبی تلاوت کی جاتی ہے وہ تہجد سے فجر کے درمیان ہے۔ یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہم بھی اس حصے میں سب سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں، جتنی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھیں، اور باقی یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر فجر کی اذان ہوگی،
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اشراق تک مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے، ورد کرتے تھے، توبہ کی تسبیح پڑھتے تھے۔ تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جو بھی ورد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہ کیا کرتے تھے، اور بڑی فضیلت بھی بتائی کہ ایک حج اور ایک عمرہ جو ہے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے اگر کوئی شخص جہاں پہ فجر پڑھے اور وہیں پہ اشراق تک بیٹھا رہے۔ پھر اشراق کے بعد آپ دیکھیں کہ دن کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جو کام پہ جانے والے لوگ ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اشراق سے لے کے 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ چاشت کی نماز ہوتی ہے، چاشت کی نماز پڑھی جائے۔ یہ پھر ایک مثلا آپ کے لیے جتنے بھی حلال کام ہیں ان کو کرنے کے حوالے سے اگر ان 8 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے تو اصل جو محنت ہے جو معاش کی وہ چاشت سے لے کے اور ظہر تک ہے۔ ظہر کے بعد پھر یہ ہے کہ قیلولہ کرنا بھی سنت میں شامل، کھانا کھایا جائے اور آرام کیا جائے۔ جو گرم ممالک ہیں ان میں تو اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظہر کے بعد ایک اگلا سیگمنٹ عصر تک شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرمایا کرتے تھے، اور پھر عصر سے لے کے مغرب تک کا جو حصہ ہے وہ آپ اپنی ازواج مطہرات کی طرف جایا کرتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، اور جو سوشلائزیشن ہے وہ معاملہ اس دوران ہوتا تھا۔ مغرب کا جو وقت ہے اس سے لے کے عشاء تک یہ ہے کہ اس میں کھانا کھا لیا جائے، رات کی تیاری کی جائے، کوئی ایسی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جو نیند میں خلل ڈالنے والی ہیں وہ مغرب سے پہلے یا عصر سے پہلے چھوڑ دی جائیں، اور مغرب کے بعد کھانا کھایا جائے۔ جو ہیلدی ایکٹیویٹی ہماری آرمی میں بھی ابھی تک یہ بات رائج ہے کہ مغرب کے بعد کھانا مل جاتا ہے، اور پھر جو ہی عشاء کی نماز ہو، عشاء کے فوراً بعد سونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بلا ضرورت عشاء کے بعد جاگنے کو منع فرمایا گیا، الا یہ کہ کوئی مریض ہے، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہے یا کوئی اور کیفیت ہے جو انسان کو باؤنڈ کرتی ہے، ورنہ عشاء کے بعد جاگنا جو ہے بلا عذر بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اگر عشاء کے بعد سویا جائے تو آپ کو کسی الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فجر پہ، اور یا یہ ہے کہ اس کے بعد تہجد پہ خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ جو لوگ عشاء کے بعد جاگتے ہیں طبی حوالے سے ان کو بڑے مسائل ہوتے ہیں، یاداشت پہ فرق پڑتا ہے، معدے کا جو نظام ہے اس پہ فرق پڑتا ہے، اور انزائٹی ہوتی ہے، بہت سے معاملات ہیں۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد جاگنے سے بہت سے معاملات جو ہے انسان کی باڈی کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، یاداشت جو ذہن ہے اس کو اپنی فائلیں بنانی ہوتی ہیں، معدے میں کام ہوتا ہے، یہ جو ریپیئر ورک ہوتا ہے، جو ٹیشوز اور انسان کے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے۔ یہ بہت سے کام جو ہیں وہ عشاء سے لے کے وہ تہجد تک کی نماز تک ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت کو اس طرح سے مکمل سونے میں نہیں رکھیں گے تو پھر انسان کی صحت جو ہے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے۔ تو والعصر جو ہے یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ، تو ایک دن بھی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اس دن کو اس رنگ میں ڈھال لینا جو رنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، تو آپ کی ساری زندگی جو ہے ایک ڈسپلنڈ لائف بن جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کے دن میں نظم و ضبط نہ ہو اس کی پوری زندگی میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ کوئی بڑا کام آپ نہیں کر سکتے، کوئی پروجیکٹ جو ہے، جو شخص جس کے سونے جاگنے کھانے پینے کی عادتیں صحیح نہ ہوں۔ تو ایک یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ والعصر کے حوالے سے یہ دن بھی تیزی سے گزرتا ہے۔ آج کل ہم ایک عالمی وبا کی وجہ سے بیٹھے ہیں گھروں میں، تو یہ بھی ایک موقع ہے کہ اس دن کو اس طریقے پہ اس نہج پہ ڈھال لیا جائے کہ جس نہج پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گزارتے تھے۔ اور والعصر کے جو بہت سارے پیغامات ہیں ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ دن تہجد سے شروع ہو، اور فجر کے بعد اشراق، پھر چاشت، اور پھر ظہر، اور پھر عصر اور مغرب اور عشاء، اس کے درمیان آپ اپنے کاموں کو جوڑ لیں۔ اور یہ 8 سٹاپس ہیں جن پہ 8 دفعہ اللہ کے سامنے جھکا جائے۔ ان میں 5 کمپلسری ہیں، فرائض ہیں، اور 3 جو ہیں وہ آپشنل ہیں، اشراق اور چاشت اور تہجد۔
لیکن تہجد کی نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے یہ سب سے بہترین نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔